رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو طلوع صبح سعادت کی آثار نظر آنے لگے اور بعثت مبارکہ کی گھڑی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب اندھیرا بڑھ جاتا ہے اور بدبختی کا دور شروع ہوتا ہے تو اس سے نجات کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خلق خدا کو برے کاموں میں مبتلا دیکھتے تھے تو آپ کو شدید رنج ہوتا تھا، گو آپ ان تمام کاموں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ اس موقع پر آپ کو خلوت غزینی محبوب ہو گئی اور آپ کو تنہائی سے زیادہ کوئی شے محبوب نہ تھی۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ مکہ مکرمہ سے باہر چلے جاتے تھے اور اتنی دور نکل جاتے تھے کہ آپ کو مکہ مکرمہ کی مکانات نظر نہ آتے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں، اس کے بطون اور اس کی وادیوں میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ جب بھی کسی درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تو اس میں آواز آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو سلام۔ آپ جب دائیں بائیں دیکھتے تو آپ کو درخت اور پتھر کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وحی الہی کی ابتدا یعنی سچے خوابوں سے ہوئی اور آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے تھے تو اس کی تعبیر صبح کی روشنی کی طرح واضح اور مجسم ہو کر سامنے آتی تھی۔ غار حرا میں آپ اکثر و بیشتر غار حرا میں خلوت غزینی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے لیے کئی دنوں کا کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے اور اس میں آپ ابراہیم حنفیت والے اور فطرت سلیمہ کے طریقے پر عبادت اور دعا کیا کرتے تھے۔ بعثت مبارکہ ایک مرتبہ جب آپ اسی جگہ خلوت نشین تھے تو آپ کی بعثت مبارکہ کی مبارک ساعت آ گئی۔ یہ واقعہ 17 رمضان مبارک 41 نبوی 6 اگست 610 عیسوی کا ہے۔ اس وقت آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ جبرائیل آیا اور آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتلایا کہ فرشتے نے اس پر مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ دوسری مرتبہ بھی میں نے سخت تکلیف محسوس کی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے دبوچا اور پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے پیغمبر آپ پر یعنی جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس نے انسان کو قلم سے تعلیم دی جس کو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ آپ کی نبوت کا پہلا دن اور قرآن مجید کی پہلی وحی تھی۔